قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کا ایک جز تلاوت کیا ہے اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے اس ساری روئے زمین کو دسترخوان بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان پر کافر بھی کھا رہے ہیں، نافرمان مومن سارے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کھلا رہے ہیں۔ کھانے میں سارے برابر ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اپنی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے اشرف انسان پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اور محتاج پیدا کیا۔ سارے انسان دنیا میں آتے ہیں تو محتاج ہوتے ہیں، نہ خود سے کھا سکتے ہیں انسان، نہ خود سے پی سکتے ہیں، لیکن محتاج پیدا کیا ہے، محتاج رکھا نہیں ہے۔ پیدا محتاج کیا، محتاج رکھا نہیں ہے۔ نعمتیں دے کر، احسانات کر کے اس کی احتیاج کو کم کر دیا۔ محتاج پیدا کیا ہے، محتاج رکھا نہیں ہے۔ بیش بہا انعامات اور نعمتیں اور احسانات اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کے اوپر احسان کیا ہے۔ اس آیت میں آگے خشکی کا طری کا تذکرہ ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کو پاکیزہ روزی دی ہے۔ دنیا میں انسان جیسے ہی آتا ہے ویسے اس کی روزی کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ جانور ہے تو اس کی روزی کا انتظام، گویا کہ یوں کہا جائے کہ یہ انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، اس کی رزق کا انتظام پہلے کر دیا جاتا ہے، تو یہ بات بجا ہوگی۔ تو محتاج پیدا کر کے محتاج رکھا نہیں، نعمتیں دی، احسانات کیے، اور ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اب جس نے اتنے احسانات کیے اس اللہ کا شکریہ بھی تو ادا کرنا چاہیے۔ جس نے ساری نعمتیں دی، ساری حاجتوں کو پورا کرنے کا ایک سلسلہ، کیا کافر، کیا مشرک، کیا ہندو، کیا مجوسی، کیا یہودی، کیا عیسائی، اور کیا پارسی، اور کیا بدھ مت، یہ جتنے انسان اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنے میں اور غیروں کے آگے جھکنے میں لگے ہوئے ہیں، سب کو مالک روزی دے رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس میں بنی آدم کا تذکرہ، بنی آدم پہ احسان کیا، اور احسانات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، احسان در احسان، احسان در احسان۔ یہ سانس لے رہے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، سانس لے رہے ہیں، سانس چل رہا ہے۔ اگر یہی سانس تھوڑا اکھڑنے لگے
اور آکسیجن لگ جائے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی والدہ کو آکسیجن لگتی تھی تو روزانہ 2-3 سلنڈر لگتے تھے آکسیجن کے. کتنی قیمت ادا کرنا پڑتی، اور یہ سانس فری میں چل رہا ہے. اگر آکسیجن کے سلنڈر ہر آدمی کو یہ ہوا پیسے دے کے لینا پڑتی، جو ہم سانس لے رہے ہیں دن میں، ہر وقت سانس چل رہا ہے، سوتے ہوئے بھی چل رہا ہے اور جاگتے ہوئے بھی سانس چل رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم پر ہم نے احسان کیا. اللہ فرما رہا ہے. یہ تو ایک نعمت کو گنوایا ہے، ورنہ نعمتیں تو بے شمار ہیں. ابھی ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ دعا فرما دیں، میرے بھائی کو پیشاب نہیں آتا، 6 مہینے سے اس کو نالی لگی ہوئی ہے، نالی ہٹا دی جائے تو پیشاب بند ہو جاتا ہے. 6 مہینے سے پیشاب بند ہے. اور میں اور آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہم آسانی سے پیشاب کر رہے ہیں. کسی کو غذا کی نالی لگی ہوئی ہے، کھا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جب انسان کرتا ہے تو اس کے دنیا میں جو اثرات ہیں وہ یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. لوگوں سے کہتا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، کوئی کہتا میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی، کوئی کہتا ہے کہ میرے ملازم میرا کہنا نہیں مانتے. یہ بات سوچنے کی ہے کہ میں بھی اپنے مالک کا کہنا مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں. میرا بھی تو کوئی مالک ہے جس نے میرے اوپر بیش بہا احسانات کر کے مجھے وجود عطا فرما کے اس کائنات میں بھیجا ہے، اور پھر مجھے کھلا رہا پلا رہا، میرا سانس چل رہا، میرا سارا نظام چل رہا ہے. اس کے باوجود میں بھی تو اس کا کہنا نہیں مان رہا. جب میں اس کا کہنا نہیں مان رہا تو میرا کہنا کوئی نہ مانے تو مجھے غصہ آتا ہے کہ میرا کہنا نہیں مانتے. اور وہ ایسا کریم رب ہے، اتنے احسانات کر کے بھی. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا، کس نے غفلت میں ڈال دیا تیرے کریم رب سے. ایسا کریم رب ہے کہ اس سے بھی غافل ہو بیٹھا. کوئی انسان احسان کر دے تو اس کا احسان نہیں بھولتا، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور میرے مالک کے، میرے مولا پہ میرے کتنے احسان، میرے اوپر کتنے میرے مالک کے احسانات ہیں، میں بھی تو اس کا شکریہ ادا کروں. قربان جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس، مطہر، افضل، اعلیٰ، عرفہ ذات پہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کی دعائیں سکھلائی. سو رہا ہے تو اللہ کا نام لے کر، اٹھ رہا ہے تو الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا ہمارے مرنے کے بعد، نیند بھی عارضی موت ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اسی کی طرف ہم اٹھائے جائیں گے. یہ پیشاب کا سہولت سے آ جانا کتنی بڑی نعمت ہے. جیسے پہلے بتایا کہ 6 مہینے سے نالی لگی ہوئی ہے، نالی اتارتے ہیں تو پیشاب بند ہو جاتا ہے. 6 مہینے سے نالی لگی ہے، پیشاب نہیں آ رہا. ایک ایک نعمت اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. فرمایا واش روم سے باہر آؤ تو پڑھو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا. وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی، تندرستی بخش دی. پیشاب کا آ جانا یہ تندرستی کی علامت ہے، نہ آئے تو آدمی بیمار پڑ جاتا.
ایک ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی میرے رب کی ایسی ہے کہ اس کا شکریہ واجب ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم پہ احسانات کیے، محتاج پیدا کیا، محتاج رکھا نہیں، نعمتیں دی، احسانات کیے۔ یہ نعمتیں احسانات کیوں دیے؟ اپنے احکامات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ یہ نعمتیں دے رہا ہوں، یہ احسانات کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں میرے حکموں پہ چلو، میرے حکموں پہ چلو، میرے حکم کی بجا آوری کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہے کہ اتنے احسانات کوئی کرے اور آدمی اس کا کہنا نہ مانے۔ وہ مالک ہے اور وہ ایسا کریم ہے، پھر بھی اس کا کرم نافرمانوں کو کھلا رہا، فرما برداروں کو کھلا رہا، نہ ماننے والوں کو، ماننے والوں کو، سب کو ایک جیسا دے رہا۔ اس لیے ہم لوگ اس مالک کا شکریہ ادا کرنے میں لگے رہے، ہماری زبانوں پہ ہر حال میں، ہمارے دل میں بھی اس کے جذبات ہوں کہ میرے اوپر میرے اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے کہ میرے سارے اعضاء و جوارح صحیح سلامت کام کر رہے ہیں۔ اتنا تھوڑا ہے، ورنہ کروڑوں دے کے بھی یہ اعضاء و جوارح نہیں ملتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہو جاتا ہے کروڑوں دے کے بھی تندرست نہیں ہوتا۔ یہ اندر کی مشینری اتنی قیمتی، پھر کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں۔ اللہ نے تجھے قیمتی پیدا کیا ہے، لیکن یہ اپنی قیمت کو پہچان نہیں رہا۔ ساری کائنات کا نظام جس کی وجہ سے چل رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی برکت سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، لیکن اس سے غفلت ایسی چھائی ہوئی ہے کہ اپنی قدر ہی نہیں پہچان رہا کہ میری کیا عزت، میری کیا عظمت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، ایک بھی کلمہ گو نہیں ہوگا تو نظام توڑ دیا جائے گا، لپیٹ دی جائے گی دنیا۔ میں اپنی عظمت، اپنی قدر کو پہچان دوں۔ یہ پیغام جو پوری دنیا سے رائے گنج اجتماع پہ بزرگ آئے ہوئے تھے، یہ ان کی طرف سے پیغام تھا جو آپ احباب کے نظر کیا کہ ہر مسلمان قیمتی ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی عظمت، بڑی قیمت ہے، اور ہر مسلمان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ اتنا قیمتی ہو کے بے قیمت نہ بن، اتنا اعلیٰ ہو کے اتنا ادنا نہ بن۔ اللہ نے تجھے عظمتوں سے نواز رکھا ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، ان کا مبارک کلمہ عطا کر دیا۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی قربانیاں اور آپ کا کوڑن اور آپ کا رونا اور آپ کا درد، وہ بیان کر کر کے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ لانا، یہ میری اور آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کا تعلق اپنے مالک سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مضبوط پر ہوتا چلا جائے، اور یہ نبی والا درد اور یہ نبی والا غم اور یہ نبی والی کڑن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت والی محنت، اس محنت کا ہر ایک کو عادی بنانا، ہر ایک اس محنت پہ آ جائے، ہر ایک کے دل میں وہ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا روشن ہو جائے، اور وہ لوگوں کے پیچھے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پھرے کہ یہ میرے ذمے ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دین کو جس سطح پر چھوڑ کے گئے تھے اس سطح پر لانے کے لیے میں محنت کروں گا۔ کیوں جی؟ اس کے لیے کوشش کریں گے نا جی۔ سارے احباب جہاں جہاں آپ کے ماحول ہے، اس ماحول میں جہاں دنیا کی باتیں چلیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ کے احسانات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات میرے اور آپ کے اوپر ہیں ان کا تذکرہ کر کے لوگوں کو اطاعت پہ لانا، اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمانی پہ لانا،
یہ میری اور آپ کے ذمہ محنت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں آج سے پھر اجتماع شروع ہے، اور پوری دنیا سے 102 ممالک سے لوگ آئے اور ہزاروں کی تعداد میں آئے، اور وہ لوگ پوری دنیا سے دین سیکھنے پاکستان آ رہے ہیں، اور ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، ہمارے تو قریب ہے، اس لیے ہم لوگ اس محنت میں لگے، اپنے طور پہ کرتے رہیں، لیکن اگر اجتماعی شکل میں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے نتائج کو زیادہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔